بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين صدق الله العظيم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کوئی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 54 اور 55۔ اسلام لانے سے پہلے صحابہ کرام میں بھی اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو جاہلیت کے زمانے میں بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے۔ اسلام لانے کے بعد منافق لوگ ان کے پرانے گناہوں کی فلم دکھانے کی کوشش کرتے تھے کہ تم ہی وہ لوگ ہو جو فلاں زمانے میں یہ کرتے رہے، فلاں زمانے میں وہ کرتے رہے۔ اس غلط قسم کے پروپیگنڈے پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان لا چکے ہیں، توبہ کر چکے ہیں، اپنی اصلاح کر چکے ہیں، تو اے نبی آپ نے ان کو ویلکم کرنا ہے، ان کو اچھے طریقے سے ان سے پیش آنا ہے اور انہیں یہ بھی بتانا ہے کہ کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی۔ خداوند عالم ایسا تنگ نظر نہیں ہے کہ جو پرانی باتوں کو اکھیڑ کر تمہیں یاد دہانی کرواتا رہے، بلکہ وہ اتنا زبردست غفور الرحیم ہے کہ سچے دل سے توبہ کرنے والوں کو اس طرح سے معاف کر دیتا ہے جیسے انہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کر جانے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا زبردست حوصلہ۔ ہم تو کسی کو معاف نہیں کرتے اگر کسی سے کبھی کوئی زیادتی ہو گئی ہو اور اس نے بعد میں معافی بھی مانگ لی ہو، معافی مانگنے کے باوجود ہم اسے بار بار ٹیز کرتے رہتے ہیں، مینٹلی ٹارچر کرتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں کہ تو وہی ہے۔
یہ رویہ نہ اللہ تعالیٰ کا ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے خداوند عالم غفور الرحیم ہے، اسی طرح نبی کو بھی رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ کتنے بڑے گناہ ہو جائیں، من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح، جہالت اور نادانی کی بنیاد پر اگر کوئی گناہ تم میں سے ہو گیا ہے، اس کے بعد پھر توبہ کر لی ہے اور اپنی اصلاح کر لی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کے توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے، جب تک کہ انسان کی جان نکلتے وقت حلق تک نہ آ جائے، معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نہ نکل آئے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے جو ہر وقت اپنے گناہگار بندوں کو بار بار چانس دیتا ہے کہ اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی اپنی اصلاح کر لو، اب بھی پلٹ آؤ، اب بھی میرے دروازے پہ آ جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ جس طرح اس زمانے کے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیا گیا، اسی طرح قیامت تک جتنے بھی اہل ایمان جن سے کبیرہ گناہ سردرد ہو جائیں، پھر وہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیں تو وہ بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی کی کوئی اجازت نہیں۔ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی رحمت سے نا امید کافر ہوا کرتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ مومن کو تو ہمیشہ یہ امید لگی رہتی ہے کہ میرا پروردگار مجھے ضرور معاف کر دے گا، بس شرط یہ ہے کہ دل سے جھک جائے، دل سے معافی مانگ لے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ خداوند عالم سے کوئی شخص اس کی نگاہوں سے چھپ تو سکتا نہیں ہے۔ کتنے تاریک اندھیروں میں، کتنی تنہائیوں میں بھی انسان گناہ کرے، اس کی نگاہ دیکھ رہی ہے۔ جب اتنے زبردست خدا کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے کہ جس سے ہم چھپ ہی نہیں سکتے، تو پھر اس کے سامنے حق یہ ہے کہ ہم معافی مانگیں، توبہ کر لیں جتنے گناہ سرزد ہو گئے ہیں۔ خداوند عالم پہاڑوں جتنے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے ارادوں میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، کوئی اس کا بازو نہیں پکڑ سکتا ہے کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے۔ قادر مطلق، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے پکڑ لے۔ اس لیے جتنا انسان اللہ کے سامنے جھک کے رہے گا، اتنا ہی اس کو پیارا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کا، جس سے اللہ راضی ہو، وہ زندگی کا بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بنا کے بھیجا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کو دیکھ دیکھ کر ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، جو خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں ان کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ گزشتہ جمعات سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خصائل کا ذکر کر رہے ہیں۔
الشمائل المحمدیہ جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس میں سے کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی زندگی کس طرح کی تھی، کس قدر سادگی تھی، اور امت کو زندگی گزارنے کا کیسے نمونہ دے کے گئے۔ معاویہ بن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی راحت من مزینہ لنبایعہ وان قمیصہ لمطلق او قال زر قمیصہ مطلق۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم مزینہ قبیلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام کی بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کو دیکھا کہ آپ کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اب اس صحابی نے جو دیکھ لیا اس نے واپس جا کر ہمیشہ اپنے قمیص کے بٹن کھلے رکھے، کیونکہ اس نے حضور کو دیکھا ہی ایسے بٹن کھلے رکھے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی عادت مبارک نہیں تھی کہ ہمیشہ بٹن کھلے رکھے، گرمی کی وجہ سے کھلے رکھے جا سکتے ہیں، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ بٹن لگانے کی ضرورت ہی کیا، یعنی کسی وجہ سے بٹن کھلے رکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن ہمیشہ کھلے رکھنا یہ بھی سنت نہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ قال کان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسه الحبرہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹن کا لباس جو تھا وہ بہت پسند تھا۔ کاٹن اور کاٹن جو ہے یہ آرام دہ کپڑا ہوتا ہے جو جسم کو تکلیف نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا لباس کاٹن کا بھی پہنتے۔ عن براء بن عازب قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ براء بن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سرخ چادر اوپر اوڑے ہوئے دیکھا اور آپ سب سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ ان کانت جمعتہ لتضرب قریبا من منکبہ، بال مبارک حجامت نہیں بنوائی تھی تو وہ بڑھ کر کندھوں تک پہنچ رہے تھے، یعنی بال آدمی نہ کٹوائے تو بڑھ جاتے، لیکن عام طور پر آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ آدھے کانوں تک بالوں کو رکھتے۔ اس حدیث میں سرخ رنگ کی چادر اوپر لینا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عن ابی رمثہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ بردان اخضران۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے اوپر 2 سبز چادریں تھیں۔ پچھلی حدیث میں سرخ چادر، اس حدیث میں سبز چادریں۔ اسی طرح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالبیاض من الثياب لیلبسها احیاؤکم وکفنوا فیہا موتاکم فإنہا من خیر ثیابکم۔ آپ نے فرمایا کہ سفید کپڑا جو ہے وہ تم اپنے اوپر لازم کر لو، اپنے زندوں کو بھی سفید کپڑے پہنایا کرو اور اپنے مردوں کو بھی کفن سفید دیا کرو، کیونکہ یہ بہترین کپڑوں میں سے سفید کپڑے۔ اب اس میں سفید کپڑے کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں
خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات وعلیہ مرط من شعر اسود. ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو آپ کے اوپر سیاہ بالوں کی بنی ہوئی چادر یا کمبل تھا. اب سیاہ رنگ کا بھی ذکر آ گیا. ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس رنگ کا لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آیا آپ نے پہن لیا. خاص رنگ جو ہے ہمیشہ نہیں پہننا، جیسا کہ آج ہمارے فرقہ باز لوگ کرتے ہیں. ایک ہی رنگ پہننا تاکہ ہمارا نمایاں نظر آئے کہ ہم فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ احادیث اس بات کی وضاحت فرما رہی ہیں کہ کبھی سبز پہن لیا، کبھی سرخ پہن لیا، کبھی سفید پہن لیا، کبھی سیاہ پہن لیا، جو میسر آیا پہن لیا. لہذا لباس کے اندر مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رنگ کا لباس پہنا. ان النجاشی اہدى للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خفین اسودین ساذجین فلبسهما ثم توضأ ومسح علیہما. نجاشی حبشہ کے بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو موزے سیاہ رنگ کے سادے بھیجے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موزوں کو پہن لیا. چمڑے کے موزے جو ہوتے ہیں یہ جرابوں کی طرح ہوتے ہیں. پہننے کے بعد پھر آپ نے وضو کیا اور ان دونوں کے اوپر مسح کر لیا. چمڑے کے موزوں پر مسح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. ساذجین کا مطلب یہ ہے کہ سادہ اس انداز کے کہ اس میں کوئی گلکاری نہیں کی ہوئی. اسی طرح قال مغیرہ بن شعبہ اہدى دہیۃ الکلب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خفین فلبسہما. دہیہ کلبی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دو موزے ہدیہ دیے تو آپ نے پہنے. وجبۃ فلبسہما حتی تحقق لا یدری النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازکی ہما ام لا. اسی طرح جبہ بھی لمبا کرتا دہیہ کلبی نے حضور کو ہدیہ دیا تو آپ نے پہن لیا اور اس وقت تک پہنتے رہے جب تک کہ وہ پھٹے نہیں. اور وہ چمڑے کے موزے جو ہیں چاہے حبشہ سے آئے یا دہیہ کلبی نے دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ ریسرچ نہیں کی کہ یہ جس چمڑے سے بنے ہیں اس جانور کو باقاعدہ ذبح کیا گیا تھا پراپر طریقے سے اسلامی نقطہ نظر سے، یا اسلامی طریقے کے بغیر ہی ذبح کیا گیا تھا. یعنی اس بات کی کہ ہم آج بھی ہمیں حضور کی اس حدیث سے رخصت ملتی ہے کہ جو لیدر کی جیکٹس ہم یہاں سے خریدتے ہیں اس پر یہ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جانور ذبح کیا گیا تھا اور اس پر تسمیہ بسم اللہ پڑھی گئی تھی یا نہیں پڑھی گئی. اسی طرح موزے چمڑے کے، یعنی چمڑے کی کوئی چیز، خواتین جو اپنے لیدر کے پرس وغیرہ لیں تو ان کو یہ شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس چمڑے کے بنے ہوئے ہیں، یہ حلال تھا یا حرام تھا. اسی طرح قال انس بن مالک قیل لانس بن مالک کیف کان نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لهما قبالان. دیکھیے نبی علیہ السلام کی ایک ایک چیز کو کس طرح صحابہ نے نوٹ کیا لباس کے حوالے سے اور کس طرح آگے امت تک پہنچایا.
انس چونکہ نبی علیہ السلام کے بچپن سے ہی خادم تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے جوتے کس طرح کے تھے؟ قال لہما قبالان، حضرت انس نے بتایا کہ آپ کے جوتوں کے تسمے تھے دو تسمے، جیسے یہ کینچی چپل ہماری ہوتی ہے، اس طرح کے چپل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے رہے، بند جوتا بھی پہنتے رہے، بلکہ جنگل میں ایک دفعہ نماز پڑھتے ہوئے جوتا اتارا ہوا تھا، تو نماز پڑھنے کے بعد جوتا پہننے لگے، تھوڑا جوتا دور تھا تو کوئی پرندہ آیا اور وہ جوتا اٹھا کے اوپر لے گیا، اوپر جا کے اس نے جب الٹ پلٹ ہوا ہے تو اس میں سے سانپ کا بچہ گرا جوتے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہدایت فرما دی کہ بند جوتا جو ہے اس کو ہمیشہ جھاڑ کر پہننا چاہیے، کوئی پتہ نہیں اندر موذی جانور چھپا ہوا ہو۔ یہ ہے رحمت للعالمین، ہماری زندگی کی بھلائی چاہنے والے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یمشی ان احدکم فی نعل واحدہ، تم میں سے کوئی شخص ایک ہی جوتے میں نہ چلے، ایک جوتا پہن کے نہ چلے، لینالہما جمیعا اور یحفظہما جمیعا، یا تو دونوں جوتے پہنے یا دونوں ہی اتار دیں۔ اس میں بھی کئی حکمت ہے، ایک جوتا پہن کے اگر کوئی خیر کسی کو چوٹ لگی ہے، کوئی مجبوری ہے تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر ایک جوتے میں چلنا جو ہے اس سے منع کیا گیا۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یاکل یعنی الرجل بشمالہ اور یمشی فی نعل واحدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانے سے بھی منع کیا، بائیں ہاتھ سے نہ کھایا کرو۔ کیوں کہ بایاں ہاتھ طہارت کے لیے ہے، استنجا کرنے کے لیے، صفائی کرنے کے لیے، گندگی صاف کرنے کے لیے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا جو ہے اس کی اجازت حضور نے نہیں دی، ہمیشہ کھانے پینے کی عادت دائیں ہاتھ سے اختیار کی جائے۔ یعنی دائیں اور بائیں کا فرق اسلام نے بتایا ہے، عام دنیا کو تو اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ دائیں اور بائیں میں بھی کوئی فرق ہے، جس ہاتھ سے جی چاہ کھا لیا، جس ہاتھ سے جی چاہ گند صاف کر لیا۔ پھر آپ نے ایک جوتا پہننے سے بھی منع کیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر یہ چھوٹی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی آدمی بڑے بڑے آداب سیکھتا ہے زندگی، بچوں کو بتائے جائیں اور سکھائے جائیں۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمین، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جوتا پہننے لگے تو دایاں پاؤں پہلے پہنے، وَإِذَا نَازَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، جب جوتا اتارے تو بایاں پاؤں پہلے نکالے۔ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں کس قدر ہدایات، جس کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں کی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن ما استطاع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ دائیں جانب سے کام شروع کیا جائے، فی ترجل ہی، جیسے پچھلے جمعہ ذکر کہ سر میں کنگھی کرنی ہے دائیں جانب سے شروع، وتنعل ہی، جوتا پہننا ہے تو دایاں پاؤں پہلے، وطہور ہی، وضو کرنا ہے تو دائیں طرف سے، دایاں ہاتھ پہلے بایاں بعد میں، دایاں پاؤں پہلے بایاں بعد میں۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من فضہ فکان یختم بہ ولا یلبس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انگشتری بھی تھی، انگوٹھی چاندی کی تھی، اور اس کے ذریعے سے آپ خطوں پر مہر لگایا کرتے تھے، سیل لگاتے تھے، اور ہمیشہ نہیں پہنتے تھے۔
لما اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب الی العجم قیل له ان العجم لا يقبلون الا کتابا علی خاتم. جب اسلام جو تھا عرب سے عجم کی طرف ترقی کرتا ہوا نکلا اور دنیا کے شہنشاہوں کو نبی علیہ السلام نے خط لکھنے تھے، تو آپ کو بتایا گیا کہ باہر شہنشاہ جو ہیں غیر ملکوں کی حکومتوں کے، وہ اس خط کو قبول نہیں کرتے جس پر لکھنے والے کی مہر نہ لگی ہوئی. خاتمن، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنوائی اور وہ مہر آپ کی انگوٹھی پر تھی. کان نقش خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد سطر و رسول سطر و اللہ سطر. 3 سطروں میں وہ مہر تھی جو انگوٹھی پہ بنی ہوئی تھی. نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نامی تھا، اس کے اوپر رسول لفظ تھا، اس کے اوپر اللہ، یعنی محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول اللہ. یا یہ سامنے یہ چارٹ بھی لگا ہوا ہے، حضور کی اصل جو مہر اس کا عکس ہے. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنوائی. اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم من ورق فکان فی یدہ. چاندی کی یہ مہر اور انگوٹھی تھی، آپ اپنے انگلی میں پہنتے تھے. ثم کان فی ید ابی بکر، وہی انگوٹھی پھر حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے ان کے ہاتھ میں پہنی رہی. وید عمر، پھر حضرت عمر کے جب وہ خلیفہ بنے. ثم کان فی ید عثمان، پھر عثمان رضی اللہ عنہ انگوٹھی وہ پہنی. حتی وقع فی بئر اریس نقش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان کے بھی ہاتھ میں وہ انگوٹھی حضور کی تھی جب وہ خلیفہ بنے. بلاخر وہ ایک عریس کنواں تھا، اس میں گر کے وہ گم ہو گئی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یلبس خاتم فی یمینہ، آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہنتے تھے، دائیں ہاتھ. کان الحسن والحسین یتختمان فی یسارہما، امام حسن اور حسین اپنے بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے. اب دائیں اور بائیں 2 مختلف روایات آ گئی. عن ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم فی یسارہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی فرماتے ہیں کہ آپ نے بائیں ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہنی، یعنی دائیں اور بائیں دونوں میں پہننا جائز. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه. حضور نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی دیکھی، سونے کی، خود تو چاندی کی پہنتے. تو حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کی انگوٹھی اتاری اور اس کو پر زمین پر پھینک دیا. فقال، اور فرمایا، یعمد احدکم الی جمرۃ من نار، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ آگ کا انگارہ پکڑے، فیجعلھا فی یدہ، اور اپنے ہاتھ میں پہن لے. یعنی سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے اس دنیا میں جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے. فقیل للرجل بعدما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تو یہ اس کی انگوٹھی اتار کے پھینک دی اور وہاں سے چلے گئے یہ فرما کر. بعد میں کسی ہمارے جیسے کمزور ایمان والے شخص نے اس انگوٹھی والے کو کہا، خود خاتمہ کا انتفع دے، اٹھا لو بھئی، اس کو بیچ لینا یا کسی اور کام میں لے آنا، اس سے فائدہ اٹھانا. قال لا واللہ. اب وہ صحابی جس کی سونے کی انگوٹھی حضور نے پھینک دی تھی زمین پر، وہ کہتا ہے، نہیں اللہ کی قسم، لا آخذہ ابدا، میں اسے کبھی بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا. وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
जिस अंगूठी को हुजूर मेरे हाथ से उतार के फेंक चुके हैं, मैं उसको क्यों पकड़ूं? मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। यह है ईमान। आज ये कोई शख्स करने को तैयार है कि सोने की अंगूठी और वो पकड़ के कोई उठा के फेंक दे, और उसका जिगरा है कि उसको पड़ा ही रहने दे कि ये हराम है, मेरे नबी ने इसको नापसंद किया है। ये थी सहाबा किराम के ईमान की कैफियत। उनके ईमान का स्टैंडर्ड ये था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात से खुश हों वो काम करना है, जिससे वो नाखुश हों वो नहीं करना है, चाहे नुकसान हो जाए। अब सोने की अंगूठी आखिर उसकी अच्छी खासी कीमत होती है, फेंक दी या नहीं उठाई उसने, बाद में मुमकिन है किसी और ने उठाई हो, उसने नहीं उठाई जिसकी थी। यही ईमान की कैफियत हर मोमिन से हर जमाने में मतलूब कि नबी की मंशा और मर्जी के मुताबिक पहनो, जहां उनकी इजाजत नहीं है वो पहनावा न पहनो, जिन जिन चीजों की इजाजत दी गई उनको इख्तियार करो, और जिन चीजों से मना किए गए उनसे रुक जाओ और बाज आ जाओ। यह है ईमान सही मानों में जो अल्लाह और उसके रसूल को मतलूब है, कि जो अल्लाह और उसके रसूल की मंशा और मर्जी उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारें, उससे हटकर अपनी मर्जी से ना जिंदगी गुजारें, उनसे हटकर कोई और बताए तो उसके मुताबिक जिंदगी ना गुजारें। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत। कलमा भी देखिए, उसमें दो ही पर्सनैलिटीज है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसकी बंदगी करनी है, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, उनकी पैरवी करनी, उनके नक्शे कदम पे। कलमे में तीसरे किसी का नाम नहीं है, कोई बड़े से बड़ा कोई ना हो, दो ही शख्सियत है, अल्लाह और उसका रसूल। बस इनकी पैरवी कर लें तो हमारा बेड़ा इस दुनिया में भी पार हो सकता है और आखिरत में भी पार हो सकता है। अल्लाह हमें अपने अहकामात पर, अपने नबी के अहकामात पर चलने की तौफीक मरते दम तक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।